گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. تھرڈ کیٹیگری وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص، وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. ابن حجر کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ اس کے اندر جب ہم رجل کا لفظ پڑھیں گے تو اس میں مرد اور عورت دونوں مراد ہیں. اس میں دو کانسیپٹ لیے گئے ہیں اس کیٹیگری سے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کے دو مفہوم ہیں. ابن حجر نے اس کو اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کا بار بار مسجد جانے کا دل کرتا ہے، جس کو مسجد جانا اچھا لگتا ہے، جس کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے. ایک مفہوم، جنرل مفہوم اس کا یہ ہے. دوسرا مفہوم ابن حجر کہتے ہیں اسکالرز نے اس سے یہ لیا ہے کہ اٹس اے جنرل مفہوم مسجد کی فارم میں، اٹس اے میٹافور کہ وہ انسان جو کانسٹنٹلی نماز کی فکر میں رہتا ہے، چاہے وہ مسجد جائے یا نہ جائے. دونوں مفہوم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. مسجد سے محبت بھی اپلائی کرتی ہے، نو ڈاؤٹ. دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جنرلی وہ مسلمان، اور وہ مسلمان میں کیا یہاں پر صرف نوجوان ہے یا رجل ہے؟ ایوری ون، مرد ہو کہ عورت ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ کیٹیگری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی. وہ مسلمان جس کا کانسٹنٹ دل کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو کسی طرح سے فوراً ادا کر دے، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کا پروف ابن حجر دیتے ہیں. امام ابن سیرین کی بہن تھیں حفصہ بن سیرین، بہت زیادہ عبادت گزار، اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں ملتی ہیں. حفصہ بن سیرین کے لیے آتا ہے بہت عبادت گزار تھیں. اپنے کمرے میں ہی انہوں نے جو جگہ ایک کونا بنایا ہوا تھا، 30 سال تک ان کی یہ عادت تھی کہ اپنی ذمہ داری، اپنے گھر کے کام کمپلیٹ کرتی تھیں، اور اگر کسی کو کام میں نظر نہیں آتی تھیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ حفصہ کہاں ہوں گی، اپنے مصلے پر بیٹھی ہوں گی، عبادت کر رہی ہوں گی. اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو ملتی ہیں. ابو سعید خدری سے حدیث آتی ہے صحیح ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کر دیا گیا ہے. جب آپ کے لیے بنا دیا گیا تو آپ کی پوری امت کے لیے بنا دیا گیا. یعنی یہ تیسری کیٹیگری مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کی طرف لانے کے لیے ہے، تاکہ مسلمان کی زندگی میں اگر اب تک نماز کی اہمیت نہیں تھی تو اس انسینٹیو سے آ جائے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اور جو نماز کی طرف دوڑنے والے ہوں گے، قیامت کی سختیوں کے اندر اللہ ان کو اپنے عرش کی ٹھنڈک نصیب فرمائے گا. یہ ہے تیسری کیٹیگری. اور یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جب انسان توحید پر آ جائے، اللہ کا حق دینا شروع کر دے. جب انسان جو ہے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ گرو کرے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ باقی زندگی میں اپنے نماز جیسے آبلیگیشن کو چھوڑ دے. وہ کانسٹنٹلی نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو یہ براڈ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ کتابوں میں اٹیچ کر کے کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک زمین بنا دیا گیا. یعنی اس میں کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان کانسٹنٹلی نماز کے لیے فکر مند رہے. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، پتہ چلا آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، اب عصر کی اذان ہو گئی، وہ آپ کو بازار میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، گھر چلو نماز پڑھنی، گھر چلو نماز پڑھنی. آپ کہیں ابھی اذان ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ اور ہے، ہم پہنچ جائیں گے. نہیں، گھر چلو نماز پڑھنی ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نماز کے لیے ہر وقت پریشان رہنا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کا قلب مساجد کے درمیان میں معلق رہے، ہینگڈ رہے. معلق جو چیز ہوتی ہے وہ کسی دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے. آپ کا دل معلق ہے، آپ کا دل ہینگڈ ہے، ہینگڈ پوزیشن میں ہے آپ کے رب کیج کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڈی کے رائٹ اور لیفٹ پہلو کے درمیان میں اس کو ہینگ کیا ہوا ہے. معلق فی المساجد کا مطلب کیا ہے کہ دو نمازوں کے درمیان میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، کہیں میری نماز اگلی مس نہ ہو جائے. یا اس کا مفہوم یہ بھی اسکالرز لیتے ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان میں وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ہے ایک نمازی کی پکچر جو کانسٹنٹلی اپنی نماز کے لیے فکر مند رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل مومن، مسجد ہر مومن کا گھر ہوتی ہے. یہاں ہم جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے اور یہ بات سن رہے ہیں، آپ سوچیں آپ کو مسجد سے محبت ہے؟
انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بہت کم مساجد ایسی ہیں جن میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اگر ہم عورتوں کو بازاروں میں کسی جگہ پر کسی پبلک سفیئر پر مساجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر اس اہمیت کو اور اس امپورٹنس کو ڈال کے جائیں تاکہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہوؤں کو، ہماری آنے والی مسلمان عورتوں کو اپنے علاقے اور اپنے ملک میں مساجد میں نماز کی جگہ ملے. باہر کے ممالک میں ہر جگہ عورتوں کے پورشن برابر کے موجود ہیں. ہم نے عورتوں کو بند کر دیا تو اپنی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو. یہ چیز یہاں نہیں ہے اسلام کے اندر. کیسے ڈیولپ ہوگی؟ جس عورت کی نماز بازار میں جا رہی ہے وہ نماز کہاں پڑھے؟ اب اس وقت جگہ نہیں ہے. کم بیک آن دا لیٹسٹ سینیریو. اس وقت آپ اور میں جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں ہر جگہ نماز کی جگہ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کیا کنسیشن ہے ہمارے لیے؟ جی نہیں، نو کنسیشن. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے لیے اور میری امت کے لیے اس زمین کو پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دی گئی. اگر مردوں نے عورتوں کی عبادات کے لیے جگہ کم کر دی تو زمین تو اللہ کی ہے. کوئی کونا ڈھونڈیے اور پڑھیے، کوئی جگہ ڈھونڈیے اور پڑھیے. اور ایسی بات نہیں ہے آپ کسی بھی دکاندار سے کہتی ہیں بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، الحمدللہ آپ کو اپنی چائے نماز نکال کے دے دیتے ہیں اور جگہ بچھا دیتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کی فکر ہو نماز پڑھنے کی. 5 وقت کی فرض نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ کہیں اچھا اگر میری یونیورسٹی درمیان میں آتی ہو تو بھی نہیں، نو چوائس. 5 وقت کی فرض نماز میں تو کوئی چوائس نہیں ہے. آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اوہو آج میری نماز چھوٹ گئی. پہلے گلٹ ہوتا ہے انسان کو. شیطان کہتا ہے گھر جا کے پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی تو کیا ہوا. انسان کے اندر فطرت میں اللہ کی محبت ہے، اندر سے وہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے تو انسان گلٹ کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو اپنی عادت بنا لے، ہر دفعہ نماز چھوڑے، ہر دفعہ گلٹ آئے، ہر دفعہ نماز چھوڑے، ہر دفعہ گلٹ آئے اور یہ اپنی عادت بنا لے، ایک وقت آتا ہے شیطان انسان کو یقین دلا دیتا ہے تو کیا ہوا نماز چھوٹ گئی تو ایک ہی چھوٹی ہے نا، باقی پڑھ لینا. اگر آپ اور میں یہ کریں گے تو پھر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کیسے ملے گی؟ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، کل مومن، جب اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اور میرے جیسا کل نہیں ہوتا. آپ اب جا کر اپنے چلیں، آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں بیگم میں نے تم کو دنیا جہان کی چیزیں لا کے دیں، کل چیزیں لا کے دیں. تو جب شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیگم کو دنیا کی سب چیزیں لا کے دیں، کل چیزیں لا کے دیں، تو سچ کہتے ہیں یا تھوڑا ایگزیجریشن ہوتی ہے؟ کافی ایگزیجریشن ہوتی ہے. دنیا کی سب چیزیں لا کے کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ انسانوں کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کل مومن، اس کا مطلب ہے لٹرلی جو مومن ہوگا اس کی مسجد کی انکلینیشن ضرور ہوگی. اور اگر کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے مسجد کی انکلینیشن نہیں ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہے ہیں. اس لیے امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا اپنے رسول کے ذریعے المسجد بیت کل مومن، مسجد ہر مومن کا گھر ہے، تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس میں عورتیں بھی موجود ہیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکنا. کیا لفظ استعمال کیا؟ اماء اللہ، اللہ کی بندیاں. اس لیے کہ جیسے یہ تمہارے رب کا گھر ہے ایسے ہی یہ عورتوں کے رب کا گھر بھی ہے. اور عورتوں کا رب بالکل اسی طرح سے عبادت کیا جائے گا جیسے کوئی مرد اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. یہ آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے. یہ ہے وہ اسلام جو عورتوں کو اپلفٹ کرتا ہے. اور ہم اسی اسلام کو اپنے لیے گلے کا پھندا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اسلام پر عمل کریں گے تو شاید زندگی کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. باہر کی دنیا نے ہمیں سکھایا کہ اسلام عورتوں کو سبجوگیٹ کرتا ہے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا. اسلام سبجوگیٹ نہیں کرتا. اگر کچھ لوگوں کی غلطیوں سے ایسا ہوا ہے تو ڈونٹ بلیم اسلام، مت اسلام کو بلیم کیجئے. اگر مسلمانوں کو دیکھیں گے تو کبھی اسلام اچھا نہیں لگے گا. میں حقیقت بتا رہی ہوں، میجورٹی مسلمانوں کو اگر اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے
جائیے بیک ان دا ٹائم ویل ٹل دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ کے رسول کی ہستی کو. آپ کو کیا لگتا ہے عورتیں سبجوگیٹڈ تھیں؟ عورتیں اپریس تھیں؟ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے تھے؟ اور رول ماڈل کس کو بنایا گیا ہے؟ آج کے مردوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو کون زندہ کرے گا ان سنتوں کو؟ آپ سب مائیں ہیں. آپ آج کی مائیں ہیں یا آپ فیوچر مائیں ہیں. نسلیں ہیں آپ کی گودوں میں. وقت کا دھارا بدل سکتے ہیں آپ لوگ. سوسائٹی کی ڈائریکشن بدل سکتی ہیں آپ لوگ. سوسائٹی کی موومنٹ جو ہیں وہ پوری کی پوری چینج کر سکتے ہیں. جس معاشرے کی عورت زندہ ہو جاتی ہے وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں دین کی تعلیم عورت کے پاس آ جاتی ہے اس معاشرے میں دین کی تعلیم معاشروں کے اندر فلٹر ڈاؤن کرنے لگ جاتی ہے. ان آل اسٹریٹا زندہ ہوئی ہے. اس وقت زندگی کی ضرورت ہے اور یہ زندگی اسلام کی زندگی ہے, قرآن کی زندگی ہے. پریکٹیکلی قرآن کو تھامیے ہیں, صرف سننے کے لیے نہیں, صرف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کے لیے نہیں, صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کرنے کے لیے نہیں. اٹس ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کی اور میرے عمل کا وقت بہت کم ہے. ہم آ چکے اس دنیا میں اور کچھ پتہ نہیں کب واپس بلا لیا جائیں. یہی چھوٹا سا سپین ہے زندگی کا جو میرے آخرت کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. یا میرے لیے ہمیشہ کا باغ ہے یا اللہ نہ کرے کہ دوسری جگہ مجھے یا آپ کو جانا پڑے. تو اپنے آپ کو اس کانسیپٹ کے ساتھ اٹھائیے کہ آپ انشاءاللہ اس معاشرے میں دین کا ریوائول کریں گے. اپنے کندھوں پہ ذمہ داری محسوس کیجئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, ان کو بنایا ہے نہیں, تم کو بنایا ہے. اٹھو اور اپنی ذمہ داری محسوس کرو. ہر لڑکی, ہر عورت یہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو اپنے خاندان میں پروموٹ کرنے کی ذمہ داری لینی ہے. بیٹیاں ماؤں کو نہ دیکھیں, ماؤں بیٹیوں کو نہ دیکھیں, معاشرہ استادوں کو نہ دیکھے, شاگرد استادوں کو نہ دیکھیں, اور نہ استاد شاگردوں کو دیکھیں. اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے. میں چینج کروں گی. آئی ول بی دا ایجنٹ آف چینج ان دس سوسائٹی. ہیں گٹس سب کے پاس ہیں, صرف ہمت چاہیے, ول پاور چاہیے, اندر سے ڈٹرمنیشن چاہیے, جذبہ چاہیے. اور آپ یہاں جذبہ ہی تو اکٹھا کرنے بیٹھے ہیں. اپنے جذبے کو, سب لوگ کہتے ہیں, پوری دنیا میں آوازیں آتی رہتی ہیں, جذبہ ہے, جنون ہے, تو آگے بڑھیے. ہاں, اس جذبہ اور جنون کو اسلام کے راستے پر لے کر تو آئیے. آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو سٹینڈ لینا آنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. مومن کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سچویشن نمبر 1 یا سچویشن نمبر 2؟ میجورٹی سچویشن نمبر 2. ہم صرف زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر ہمیں اللہ سے واقعی ڈر لگتا ہو, ہم غیبت کریں, عادت کے طور پہ غیبت کریں. اگر ہمیں واقعی اللہ سے ڈر لگتا ہو, ہم نماز چھوڑیں, عادت کے طور پہ نماز چھوڑیں. کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے, قضا پڑھ لی. عادت کے طور پر انسان کبھی گناہ نہیں کرتا پھر اس طرح کا.